تو برادران مکرم، آج ہم حکایات سعدی سے یعنی آپ سرکار کی گلستان سعدی جو فارسی کی کتاب ہے اس سے ہم ایک بڑی ہی پرسکون اور بڑی ہی سبق آموز ایک حکایت آپ کو سنائیں گے، اور اس حکایت کے بعد میں مخالفین چاہے وہ کوفیان حجرہ ہیں، چاہے وہ پنڈی کے مویشی ہیں، چاہے وہ بندر لوگ ہیں، جو بھی ہیں ان سب کو میں ایک دو ٹوک بات کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ حکایت سے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہوں گا۔ اور لیے لوگ کہتے ہیں کہ تم جو ہو چشتی صاحب جو بات کرتے ہیں تم اس کو حدیث سمجھتے ہو، اس کو اختلاف نہیں کرتے۔ تو ایک بات کیا میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بات سے اختلاف ہے، چشتی صاحب کی ایک بات سے اختلاف ہے۔ وہ کون سا اختلاف ہے کہ استاد چشتی صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں آپ نے حوالے عربی میں دیے ہیں، تو میں اختلاف یہ کرتا ہوں کہ یہ جو آج کل ملوانے بیٹھے ہیں ان کو تو صرف نحو کی ہوا تک نہیں لگی، ان کو عربی کا پتہ نہیں، عربی فارسی کا پتہ نہیں ہے، تو ان کو اردو حوالے دیں تاکہ بیچارے پڑھ بھی سکیں۔ تو میں اب اس کے بعد کچھ عام کتابیں جو عام روٹین میں چلتی رہتی ہیں ان کے کچھ حوالہ جات بھی پیش کروں گا، اور یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا کہ استاد مکرم نے جو باتیں کی ہیں ان علماء نے بھی کی ہیں۔ اگر چشتی صاحب پر یزیدیوں نے کا فتویٰ ہے تو ان لوگوں پر کیوں نہیں؟ تو برادران مکرم پہلے حکایت سنیں، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ اور وہ جو لوگ ہیں جو مخالفین ہیں پھر ان کا کیا بنتا ہے، جب سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ چشتیوں سے چھیڑ چھاڑ، حق سے چھیڑ چھاڑ کتنی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ تو برادران مکرم آپ سرکار فرماتے ہیں، میں خاصی بھی ساتھ پڑھوں گا کہ عالم معتبر مناظرہ استاد بایک از ملاحدہ لعنہم اللہ علی حدہ فرماتے ہیں کہ ایک مستند عالم، ایک صحیح العقیدہ عالم دین کا مناظرہ ہو گیا ایک بد دین سے۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ لعنہم اللہ علی حدہ، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک پر لعنت فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں وحجتہ برن عامد، اور دلیل میں اس سے جیت نہ سکا، یعنی جو عالم دین تھا حق عالم وہ دلیل میں اس بد دین سے جیت نہیں سکا، ہار گیا۔ سپر بینداخت و برگشت کسے گفتہ ترا بجندی فضل و ادب کے داری، اور پھر وہ جیت نہ سکا، عالم دین واپس لوٹ آیا۔ جب واپس لوٹ آیا تو کسی نے کہا کہ اس کے باوجود کہ تو اس قدر علم رکھتا ہے، تو اس قدر فاضل ہے، تیرے پاس اتنا علم ہے، لیکن تو اس پر حجت قائم نہیں کر سکا۔ داری کہتے ہیں کہ داری ببے دینے حجت نماند، کہ تو نے اس پر حجت، مطلب یہ ہے کہ حجت وہاں پر آپ قائم نہیں کر سکے، اس سے دلیل سے جیت نہیں سکے، حالانکہ آپ اتنا علم رکھتے ہیں۔ تو پھر گفت اس نے کہا، عالم دین جو تھا اس نے کیا کہا، گفت علم من قرآن است، عالم نے کہا میرا جو علم ہے وہ قرآن ہے، وہ حدیث، اور میرا علم جو ہے وہ حدیث ہے، وہ گفتار مشائخ اور بزرگوں کی اقوال ہیں، فَأُو بدینہا معتقد نیست، اور وہ جو ہے بدین وہ ان میں سے کسی کا بھی معتقد نہیں ہے۔ وَنَمِشْ نُوَدْ وَمُرَا شُنِیدًا کفر او بچہ کا راید، وہ نہ ان کو مانتا ہے نہ ان کو سنتا ہے، پھر اس کے کفر کی باتیں میرے کس کام کی؟ عالم دین کہتا ہے کہ میں ہار اس لیے گیا ہوں، میرے پاس جو علم ہے وہ قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، اور اپنے بزرگوں کی باتیں ہیں، تو ان باتوں کو وہ نہ مانتا ہے نہ سنتا ہے۔ پھر اس کے مکرم اب اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب چشتی صاحب قرآن و حدیث کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں، اپنے مشائخ کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرے بڑے اس طرح کہتے تھے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو برادران مکرم اب میں دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس یہ دلیل قرآن کی ہے یا ہمارے پاس حدیث کی ہے یا ہمارے پاس اپنے بزرگوں کے اقوال ہیں، ہم تو یہی پیش کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو نہیں مانتے تو پھر ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آپ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ آپ کی جیت کا نعرہ
ہم لگا دیتے ہیں۔ آپ کی باتیں ہم نے سن کے کیا کرنا ہے، نہ اپنے قرآن کی ماننی ہے، نہ حدیث کی ماننی ہے، اپنے مشائخ کی ماننی ہے۔ تو اب میں یہاں پر نا کچھ عام جو کتابیں چل رہی ہیں اردو کی، کیونکہ عربی سے تو ان بیچاروں کو واسطہ نہیں ہے، صرف نحو سے تو بیچارے جو ہیں وہ یتیم ہیں، ان کو نہ صرف کا پتہ ہے، نہ نحو کا پتہ ہے، نہ ان کو عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے۔ اردو کتابوں کا کچھ بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں سے دیکھ کر پڑھ لیں اور ان کی جو عقل ہے وہ ٹھکانے پر آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چشتی صاحب نے یہ جو کتاب لکھی ہے بیعت یزید سے انکار کا سبب، یہ ہم دکھاتے ہیں تو یہ پڑھنا گوارا بھی نہیں کرتے۔ پہلی بات ان کو عربی فارسی آتی نہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کو یہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک عام روش چل چکی ہے ہر طرف کہ چشتی جو بات ہے اس کو نہیں ماننا، حالانکہ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہہ دینا کہ یار تو حلالی ہے، وہ کہے گا کس نے کہا ہے؟ وہ کہے گا چشتی نے کہا ہے۔ وہ کہے گا اگر چشتی نے کہا ہے تو میں حرامی ہوں، حلالی نہیں ہے۔ اتنی بات دور تک پہنچ چکی ہے۔ تو برادران مکرم، میں ان لوگوں سے کہوں گا یہ چشتی کی مخالفت تمہیں مار دے گی، بغض مار دے گا، علماء حق کا بغض تمہیں لے ڈوبے گا۔ ارے حق کو تسلیم کر لے، حق کو مان لے۔ اب میں کتابوں میں سے سب سے پہلے جس کتاب کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں وہ میرے پاس ہے بہار شریعت۔ یہ بہار شریعت 2 جلدوں میں میرے پاس پرانا چھاپا پڑا ہے۔ یہ بہار شریعت ہے۔ اب اس کا یہ مکتبہ اسلامیہ، ناشر مکتبہ اسلامیہ ہے، تو اس کا صفحہ نمبر جو ہے، حصہ اول جو ہے اس کا صفحہ نمبر 59 ہے۔ صفحہ نمبر 59 میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ نے کیا لکھا ہے؟ آپ سرکار نے لکھا ہے کہ یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں اور نہ مسلمان۔ یہ ہے بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 59 سے میں نے بیان کیا ہے۔ اب ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارے یہ جو ہے انہوں نے بھی امام اعظم کا بات کی ہے، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ 3 قول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک کفر کا ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتاب کا، آپ کو یہاں عربی عبارت اور اردو یہاں پر دکھاؤں گا کہ وہ جو قول 4 اماموں میں سے ایک امام کا ہے نا، وہ کافر کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل، تو ان سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح روایت میں ثابت ہے کہ وہ لعنت نہیں کرتے۔ تو برادران مکرم، اب یہ جو امجد علی اعظمی سرکار ہیں، اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اگر ہمت ہے تو ان کو بھی یزیدی کہو اور ان سے بلا تعلق کا اظہار کر دو۔ یہ ایک کتاب۔ اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں ہے براہین صادق، براہین صادق، ابو داؤد صادق لاہوری کی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر ہے 342، صفحہ نمبر 342 پر کیا لکھتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید قطعا یقینا باجماع اہل سنت فاسق فاجر جری الکبائر تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا، یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لعن اور تکفیر میں اختلاف ہے۔ فاسق فاجر جری الکبائر، اس پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے۔ ہاں، اب ان کو بھی، ابو داؤد صادق لاہوری کو بھی ہمت کرو اور ان کو بھی یزیدی کہہ ڈالو، کیونکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ائمہ اہل سنت کا جو اجماع ہے وہ یزید پر لعنت اور تکفیر کرنے سے ہٹ جانے کا ہے۔ تو اب اگر ہمت ہے تو چشتی صاحب کے ساتھ ان کو بھی یزیدی بنا دو اور ان سے بھی اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دو۔ اب یہ کتاب آگے میرے پاس دعوت اسلامی والوں کی کتاب ہے، فیضان فرض علوم۔ یہ تقریباً اکثر یہ جو خطیب حضرات ہیں یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، فیضان فرض علوم۔ اب اس کا جو صفحہ نمبر ہے میرے پاس ہے صفحہ نمبر 135،
تو یہاں پر سوال کیا گیا، یہ ہے مفتی محمد ہاشم خان الاتاری مدظل العالی المدنی، مکتبہ امام اہل سنت، یہ انہوں نے صفحہ نمبر 135 پر لکھا ہے، سوال کیا یزید پلید کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا، ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان کہیں۔ اب چلتے جائیں، سمجھو کہ ایک اس کا حوالہ ہو گیا، ایک انہوں نے فتاوی رضویہ کو نقل کیا ہے، فتاوی رضویہ 2 ہو گئے حوالے، ایک حوالہ میں نے براہین صادق کا دے دیا ہے، یہ 3 حوالے ہو گئے، اور چوتھا بہار شریعت کا بھی۔ 4 لوگوں کو تو یزیدی کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ بھی تو لعنت کے متعلق بات نہیں کہہ رہے، لعنت سے ائمہ اہل سنت روکتے ہیں اور تکفیر سے بھی روکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر بس نہیں ہے، آگے میرے ہاتھ میں ہے یہ اسمائک مورکہ کا ترجمہ عربی کتاب بھی ہے، تو ان آج لوگوں کو عربی فارسی سے تو دور کا واسطہ نہیں ہے، تو ان کو اردو دکھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں سے دیکھ لیں۔ استاد صاحب کی کتاب تو یہ ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کو وہ اٹھانا گوارا نہیں کرتے، جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ تم حلالی ہو، اگر چشتی نے کہا ہے تو وہ کہے گا میں نہیں مانتا، بات ہے وہی۔ اس لیے میں ان کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں سے دیکھ کر ان کے عقل ٹھکانے آ جائے۔ یہ اسمائک مورکہ، یہ اس کا صفحہ نمبر میرے ترجمہ میرے پاس ہے، یہ ہے شبیر برادر، تو علامہ اختر فتح پوری نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے صفحہ نمبر 507 پہ ہے کہ جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے اور انوار جو ہمارے متاثرین ائمہ کی کتب میں ہے، اس کی نص یہ ہے کہ باغی نہ فاسق ہے اور نہ کافر ہے، بلکہ وہ اپنے افعال میں خطا کار ہیں، اور حضرت معاویہ پر طعن کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ کبار صحابہ میں سے ہیں، اور یزید کی تکفیر اور اس پر لعنت کرنا بھی جائز نہیں، اس کی تکفیر اور اس پر لعنت کرنا بھی جائز نہیں۔ تو امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس لسٹ میں ساتھ شامل کر لو، اور ان پر بھی یزیدیت کا فتویٰ لگا کر ان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر لو۔ آگے میرے پاس آ گیا یہ فتاویٰ مہریہ، پیر مہری علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کا صفحہ نمبر، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں پیر صاحب کے باتیں، تو یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر یزید اور دیگر اشقیاء جنہوں نے عطرت رسول پر مصائب کے پہاڑ ڈھائے، از روئے صحیح حدیث صحیح ایجاد ہندگان رسول اور مستحق لعنت ہے، لیکن کسی فرد یا قوم پر لعنت کو ضروری جاتے مذہب سمجھ کر یہیں رٹ لگانے کی بجائے حضور اور آپ کی آل پاک پر درود بھیجنا افضل ہے۔ کسی کے ملعون ہونے کے متعلق دلائل شرعیہ کی وجہ سے عقیدہ رکھنا اور بات ہے، اس پر لعنت کرنے کو مشغلہ بنا لینا اور بات ہے۔ آپ بھی فرما رہے ہیں لعنت کو مشغلہ نہ بنا لو، تو برادران مکرم فرما رہے ہیں کہ دلائل شرعیہ سے اس پر عقیدہ رکھنا، تو دلائل شرعیہ سے کب ثابت؟ جب اس نے علماء کرام امام غزالی سرکار کا ادھر جو سوائق محرکہ ہے، اس میں امام غزالی، اب فتاوی حدیثیہ کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ بھی امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو اس کا صفحہ نمبر ہے 726۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ امام غزالی وغیرہ علماء کرام کے قول کے مطابق یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ فتاوی حدیثیہ میرے ہاتھ میں ہے، تو اس کا ترجمہ مفتی شیخ فرید نے کیا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر نظامت امور دینی آزاد کشمیر، مکتبہ اعلیٰ حضرت۔ برادران مکرم، اب میں نے جو حوالے دیے ہیں، اب ان کا حق بنتا ہے کہ ان سب لوگوں کو یزیدی کہہ ڈالو، ان پر یزیدیت کا فتویٰ لگا دو، ایسا فتویٰ لگاؤ کہ امجد علی اعظمی سرکار جہاں پر تشریف فرما ہے تو آپ کا فتویٰ ان کے مزار کے اوپر لٹکا ہوا ہو، جا کر چمڑ جائے، یہاں سے ایسا فتویٰ لگاؤ کہ جو آدمی قریب سے گزرے دیکھے
یزیدیت کے اوپر فتویٰ چمڑا ہوا ہو، ایسے لگا دو فتویٰ۔ پھر ابو داؤد صادق لاہوری سرکار ایسا فتویٰ چمڑاؤ کہ ان کی بھی جو مزار مبارک ہے اوپر فتویٰ جو ہے جا کر آپ یہاں سے لگائیں، اور اتنے زور و شور سے لگائیں کہ جہاں وہاں جا کر چمڑ جائے، ہر آتے جاتے کو نظر آ جائے او کوفیان حجرہ نے یہاں پر فتویٰ جڑ دیا ہے، او بندر منیر نے یہاں پر فتویٰ جڑ دیا ہے، ایسا فتویٰ لگا دو۔ پھر یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں ان سب پر بھی آپ یزیدیت کا فتویٰ لگا دیں۔ وہاں جو الیاس قادری بیٹھا ہے کراچی میں، اس کے جو امامہ شریف ہے یا اس کے ساتھ بھی جا کر یہ یزیدیت کا فتویٰ چمڑ جائے۔ اور اسی طرح جن جن کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، اور بھی حوالہ جات بہت ہیں، بس وقت کے اختصار کی وجہ سے زیادہ میں وقت نہیں لیتا، لیکن آخری میری گزارش ہے کہ ہم ان لوگوں کو دو ٹوک جواب دیتے ہیں کہ تم اگر ان بزرگان دین کی باتیں نہیں مانتے تو پھر ہم آپ سے ہار گئے، آپ جیت گئے۔ ہم ہاتھ بن کر عرض کرتے ہیں کہ آپ ہماری جان چھوڑ دے، کہ ہمارے پاس تو دلائل یا قرآن مجید ہے یا حدیث رسول ہے، یا ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ اقوال بزرگوں کے اقوال ہیں، ان کو تم نہیں مانتے، تم اپنے بڑوں کی مانتے ہو تو جاؤ مانو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔